کوئی اسٹیبلائزیشن نہیں کی. یہ جو بڑے ممالک نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اسٹیبلائزیشن کریں گے, کام کریں گے, وہ وعدہ انہوں نے توڑ دیا. 2010 میں ایک اور وعدہ کیا گیا تھا بڑے ممالک کا, G20, یہ ٹاپ تھا میکسیکو کے شہر کینکون میں, جہاں بڑے ممالک نے کہا تھا کہ ہم 2020 تک $100 ارب کا فنڈ جو ہے چھوٹے ممالک تک پہنچا سکیں گے. انہوں نے وعدہ کیا. آج 2025 ہے, اس فنڈ کے اندر $15 ارب سے کم اس وقت کیپٹلائزیشن. یہ بھی وعدہ انہوں نے توڑا ہے. اور ان وعدے ٹوٹنے کی وجہ سے میں 2022 کے ایک سیکنڈ فلڈز کی ذکر کرتا ہوں. شفیق صاحب نے بھی ذکر کیا تھا وہ ہل ٹورنٹس کا, جو بارشیں اتنی پڑی تھیں. اکتوبر 2022 میں یو کے میں امپیریل کالج نے ایک رپورٹ نکالی تھی, ویدر ایٹریبیوشن رپورٹ. انہوں نے کہا تھا کہ جو سندھ اور بلوچستان اور پنجاب کے علاقوں میں جو بارش گری تھی اگست ستمبر میں, کبھی 400 سے 800% زیادہ منتھلی ایوریجز, کہ اس کی 50% سے زیادہ شدت جو تھی وہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے تھی. وہ 1.2 سینٹی گریڈ جو درجہ حرارت بڑھی, اس کی وجہ سے شدت بڑھی تھی. تو 2022 کے جو فلڈ ہیں, ہم کہہ سکتے ہیں یہ کوئی قدرتی فلڈ نہیں تھا, یہ مین میڈ فلڈ تھا ان بڑے ممالک کا جنہوں نے تاریخی طور پہ صنعتی انقلاب سے آج تک گرین ہاؤس گیس پیدا کی ہے, اور ان کی حرکتوں سے 3 کروڑ پاکستانی متاثر, 10 کروڑ پاکستانی بے گھر, $45 ارب کا نقصان پڑا تھا پاکستان کو. ہماری جی ڈی پی کا 10-12% 3 ہفتوں کے اندر ہماری ٹانگیں ٹوٹ گئی تھی اس کے بعد. تو یہ وعدے توڑے گئے, میٹیگیشن کے توڑے گئے, فائنانس کے توڑے گئے. اور میں آپ کو بتاؤں فائنانس, پچھلے سال امریکہ نے یوکرین کی اور غزہ کے اندر جنگ کے لیے $90 ارب دیے. ایک ملک نے ایک سال میں وہ جو وعدہ تھا 2010 کا $100 ارب کا, جو کہ پورا نہیں ہو سکا, انہوں نے جنگ کے لیے پیسے تیار کر کے دے دیے. ہمارا جو 35 کروڑ کا نقصان تھا, اس میں جب یونائٹڈ نیشنز نے ریلیف کال دی تھی تو تقریباً میرا خیال $5.5 ارب انہوں نے اکٹھا کیا تھا چندہ. باقی جو ہے دسمبر 2022 میں جنیوا میں کانفرنس ہوئی تھی جہاں $8 بلین کے لون پاکستان کو دیے گئے تھے. وعدہ ہے فائنانس کا, چونکہ یہ ہماری غلطی ہے, آگے مل رہا ہے ہمیں لون, اور اس کے نتیجے میں 2022 کے بعد پاکستان کا جو لون ہے, ڈیٹ پروفائل ہے, وہ بڑھ چکا ہے, 50% بڑھ چکا ہے. یہ قرضہ ہمیں دینا پڑے گا چونکہ انہوں نے گرین ہاؤس گیس پیدا کی. تو یہ کلائمیٹ انجسٹس کے بارے میں تھوڑا سا بات کرنا چاہ رہا تھا. اب میں آتا ہوں اس سال کے فلڈز. میرے دوست نے کہا, اور بالکل درست کہا, کہ یہ لیٹ جون جولائی میں گلگت بلتستان کے اندر جو فلڈنگ ہوئی تھی یہ گلیشیئر کی فلڈ تھی. وہاں گلگت بلتستان میں برسات کے بادل نہیں پہنچتے, وہ پہاڑ کے اوپر سے نہیں گزر سکتے, وہاں اس طرح کی بارشیں نہیں ہوتی, اور یہ فلیش فلڈ ہوتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ گلیشیئر کب پھٹے گا اور اس کی کیا کہتے ہیں پانی کتنا نکلے گا, اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ٹائم آپ کے پاس کتنا ہے. شاید آپ کے پاس 15 منٹ ہو, گھنٹہ ہو, بچے, جانور, چیزیں گھر سے نکال کے بھاگنا پڑتا ہے. ارلی وارننگ سسٹمز کا ٹیسٹ تھا. لیٹ جون جولائی اور اگست کے اندر KPK کے اندر بہت شدید بارشیں ہوئی تھیں, جو کہ شاید ہمارے میٹ ڈپارٹمنٹ والے کہتے ہیں فلیش فلڈز نہیں تھے, جس کی ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے اتنا پانی اتنے وقت کے اندر اگر گرے, مگر شدید بارش ہوئی تھی اور اس کے نتیجے میں دوبارہ فلیش فلڈ ہوئے تھے, جو کہ جن کی شدت میرے خیال سے جہاں وہاں اللیگل یہ درخت کاٹتے ہیں غیر قانونی طور پہ, ٹمبر مافیا چلتا ہے, جس کے نتیجے میں لینڈ سلائڈز وغیرہ زیادہ ہو سکتی ہیں, وہ بھی اس کے اندر تھوڑی سی ذمہ دار تھی. اور وہاں بھی فلیش فلڈز جو ہیں, آپ کو پتہ نہیں بارش کب ہوگی, فلیش فلڈ کتنا ہوگا, شاید گھنٹہ ہوگا, شاید آدھا گھنٹہ ہو. ابھی سندھ کے اندر فلڈ آنے والا ہے یا پتہ نہیں فلڈ پہنچے گا, وی ڈونٹ نو یٹ, لیکن سندھ کے اندر بھی شاید فلڈ کا رسک ہے. اگلے چند دنوں میں ہم دیکھیں گے کتنا برا ہوگا. ہمارے ہاں پنجاب میں جو فلڈنگ ہوئی ہے وہ اس لیے ہوئی ہے چونکہ ہمارے ہاں لاہور, قصور, نارووال, سیالکوٹ اور ہندوستانی سائڈ پہ پنجاب, ہماچل اور ان کے مقبوضہ کشمیر کے اندر جو بارش ہوئی ہے وہ تاریخی بارش ہوئی ہے. اب ہاں درست ہے کہ اس سال راوی کا فلڈ تاریخی فلڈ نہیں ہے, 88 کا فلڈ نہیں, مگر یہ جو فلڈ اس سال پنجاب کا جو فلڈ ہے, پہلی دفعہ بیاس, ستلج, راوی, چناب اکٹھے فلڈ ہوئے.
اور جو نقصان میں دیکھ رہا ہوں ہندوستان میں ہماچل کے اندر جو واقعی کلاؤڈ برسٹ ہوئے تھے, جتنے گاؤں جو ہیں جو سیلاب کے اندر رل گئے راتوں رات, جو سینکڑوں لوگ وہاں مرے ہیں, اور ہندوستانی پنجاب میں بارش کی وجہ سے اور پونگ, بھاکڑا اور تھین ڈیم کو کھولنے کی وجہ سے جتنے لاکھوں لوگ متاثر ہوئے ہیں فلڈ کی وجہ سے, یہ ان بارشوں کا نتیجہ ہے. اب اس وقت تک ورلڈ ویدر ایٹریبیوشن نے اگست کی بارشوں کے بارے میں رپورٹ نہیں جاری کی. 8 اگست کو ورلڈ ویدر ایٹریبیوشن نے جولائی کی بارشوں کی رپورٹ دی تھی, اور اس میں انہوں نے کہا کہ KPK کے اندر جو بارشیں پڑی تھیں جولائی کے مہینے کے اندر, ان میں 15% اضافہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے تھا. 15%, جو شاید یہ کلائمیٹ ایونٹ نہ ہو, شاید یہ ارلی وارننگ فیلیئرز ہوں, شاید یہ حکمرانی کے فیلیئرز ہوں. مگر توجہ میں یہ ڈالنا چاہتا ہوں کہ چونکہ بڑے ممالک نے یہ وعدے اپنے توڑے ہیں, گرین ہاؤس گیسز پہ کوئی قابو نہیں ہے, ٹیمپریچر 2030 تک 1.5 سے 1.6 تک پہنچ سکتا ہے, جس کے نتیجے میں جو ہیٹ ویوز پیدا ہوں گی اور جس کے نتیجے میں شدید مانسون اور برسات کے موسم پہ اثر پڑے گا, وہ ہمارے پاس آپ سمجھ لیں لکھا ہوا سامنے پڑا ہے. ایسے فلڈز دوبارہ ہوں گے, اور ہاں ہمیں اپنی حکمرانی ٹھیک کرنی پڑے گی, فلڈ مینجمنٹ سسٹمز انٹروڈیوس کرنے پڑیں گے. مگر اس وقت دیکھیں 2022 کے فلڈز کے بعد پاکستان نے جا کر ہاتھ جوڑ کے پیسے لیے, اور وہ بھی لون. بین الاقوامی سطح پہ, عالمی سطح پہ ان ممالک کو اپنے وعدوں پہ پابند کرنا پڑے گا. اور ہاں جو ہم پیسے لیتے ہیں, اور لونز پہ نہیں لینے چاہیے, جو ہم پیسے لیتے ہیں ان کو صحیح علاقوں میں اور صحیح لوگوں پر خرچنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. یہاں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی فلڈ کے جو ٹینٹس ہیں وہ پولیٹیکل پارٹی کی میٹنگز کے اندر استعمال ہوتے ہیں. تو یہ ہمیں حرکتیں, ہم حکمرانی بہتر کرنی پڑے گی, چونکہ موسمی تبدیلی اصلی چیز ہے ہمارے سر پہ, اور اس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں. میں 2 خاتمی چیزیں کہنا چاہوں گا. ہمارے دوستوں نے بات کی تھی انڈس ٹریٹی کے حوالے سے, جو کہ ہندوستان نے چند مہینے پہلے ان ابینس کر دیا ہے. عجیب بات ہے, جب آپ ایک ٹریٹی کو سائن کرتے ہیں تو پھر ممالک کو اس ٹریٹی میں اس معاہدے کو اپنے قانون کے اندر شامل کرنا پڑتا ہے. تو 1960 کے بعد ہندوستان اور پاکستان نے قانون سازی کر کے سنتاس معاہدے کو اپنے قانون کا حصہ بنایا, اور میں سمجھتا ہوں جب تک ہندوستان قانون سازی سے سنتاس معاہدے سے ہٹے نہ, وہ ابینس شبینس کر نہیں سکتے. اس وقت ابینس کا مطلب ہے کہ ہندوستان ہمیں ریئل ٹائم انفارمیشن جو انڈس کمشنرز کے ذریعے آتی تھی, یہ مغربی اور مشرقی دریاؤں کی, وہ نہیں دے رہے. مگر میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, اگر یہ انفارمیشن اگر ہمیں مل بھی نہیں رہی تو کیا ہم بیٹھ جائیں؟ چند مہینے پہلے جب رفائل 4th جنریشن جیٹس ہمارے ہاں حملہ کر رہے تھے, ہمارے ایئر فورس کیا بیٹھ گئی کہ نہیں جی ہم 4th جنریشن کے ساتھ لڑ نہیں سکتے؟ وار فوٹنگ کا مطلب ہے وار فوٹنگ, جگاڑ نکال کے حل نکالو. اگر ہندوستان آپ کو انفارمیشن نہیں دے رہا, میں کہتا ہوں آج آپ جا کے VPN لگائیں, ہماچل کے اخبار پڑھیں, سری نگر کا اخبار پڑھیں. جیلم فلڈ ہوئے, سری نگر آج پانی میں, وہاں کے میٹ ڈپارٹمنٹ کی فلڈ فور کاسٹنگ آپ کو ریئل ٹائم ملتی ہے. ان کے جو کنٹرولنگ بورڈز ہوتے ہیں ڈیمز کو کنٹرول ریلیز کرنے والے, ان کا ڈیٹا موجود ہے آن لائن. تو ہمارے افسران جو انڈس واٹر کمیشن کے ہیں وہ انٹرنیٹ استعمال کر کے یہ فری آن لائن انفارمیشن نہیں استعمال کر سکتے. وار فوٹنگ ہوتی ہے. اب دیکھیں میں وکیل ہوں, میں گھر بیٹھا ہوا, مجھے اس طرح کی چیزیں نہیں پتہ ہونی چاہیے, لیکن مجھے پتہ ہے کیونکہ میں انٹرسٹ تھا, میں نے انٹرنیٹ کھول کے دیکھ لیا. تو یہ انڈس ٹریٹی ہونا یا نہ ہونا, یہ انفارمیشن اگر وار فوٹنگ پہ ہم لینا چاہیں تو اپنی سیٹلائٹ ان دریاؤں پہ لگا کر ہم اپنا بھی انفارمیشن لے سکتے ہیں. سو ڈونٹ تھنک کہ انڈس ٹریٹی کی وجہ سے سب کچھ خراب ہو گیا ہے, ہمیں خود بھی تھوڑا سا جگاڑ کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ.